بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الحدود میں ہے۔ اب کتاب الحدود میں پھر ہماری گفتگو جو ہے وہ لوات، سحق اور قیادت کے بارے میں تھی۔ تو لوات کے یوں سمجھیں کہ ذیلی مسائل پچھلے درس میں پڑھا کہ اگر کوئی شخص کسی لڑکے کو شہوت کے ساتھ بوسہ دیتا ہے تو بھی اس کو تعزیر ہوگی۔ پھر آج فرماتا ہے کہ اگر ایک ہی بستر میں دو ننگے لڑکے سوئے ہوئے ہوں اور وہ آپس میں بھائی یا اس قسم کی محرمیت والا رشتہ بھی نہ ہو تو ان کو 30 کوڑے سے 99 کوڑے کے درمیان حاکم شرع مارے گا۔ اب 99 کیوں، 100 کوڑے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ 100 کوڑے تو اس صورت میں ہو سکتے ہیں جب زنا ہو یا جب لوات ہو۔ یہاں پر لوات نہیں ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ خیر، اب چلتے ہیں عورتوں کے بحث کی طرف۔ بیچ میں یہ مردوں والی بحث کو جو ہے کیا ہے فی الحال ہم ختم کرتے ہیں، عبارت میں ہم پڑھیں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ برائی کرے تو اب برائی کیا کرنی ہے؟ لازمی ہے کہ ان کے پاس کوئی دخل یدخل والی چیز تو نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے اوپر آ کے جسم کو رگڑتی ہیں، مخصوص جگہ کو رگڑتی ہیں، تو وہ سحق بھی ثابت ہوتا ہے۔ 4 عادل مرد گواہی دیں تو صرف عورتوں کی گواہی سے ثابت نہیں ہوگا۔ اچھا، کچھ مرد ہوں اور کچھ عورتیں ہوں، مثلا 2 مرد و 4 عورتیں ہوں تو بھی ثابت نہیں ہوگا، یا یہ کہ یہ عورتیں جو ہے کیا ہے خود اقرار کریں 4 مرتبہ تو پھر اس کو سزا ملے گی، لیکن سزا اس کی کیا ہے؟ 100 کوڑے ہیں۔ اچھا، اقرار کرنے والی عورت کے لیے کیا شرائط ہے؟ کہتے ہیں بالغ ہونی چاہیے، رشیدہ یعنی اچھے برے کو سمجھتی ہو، آزاد ہو، اور حالت اختیاری میں اس نے یہ کام کیا ہو تو اس کو یہ کوڑے لگیں گے۔ اور ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ جناب ان دونوں عورتوں میں سے اگر دونوں محسنہ ہیں تو ان کو سنسار کیا جائے گا۔ اگر ایک محسنہ ہے ایک غیر محسنہ تو محسنہ کو سنسار کیا جائے گا، غیر محسنہ کو 100 کوڑے لگیں گے۔ اس کے بعد پھر جو ہے کیا ہے، کہتے ہیں کہ اگر کچھ عورتوں کو یہ مساحقہ کی 3 مرتبہ حد جاری ہو چکی ہے، 4تھی مرتبہ بھی اگر یہ کرتی ہیں تو پھر ان کو جو ہے کیا ہے جناب وہ قتل کیا جائے گا۔ بھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ وَقَذَا يُعَذَّرُ الذَّكَرَانِ، بوسے کی طرح 2 لڑکوں کو تعزیر کی جائے گی۔ لڑکے بھی ترجمہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، 2 مذکر یعنی 2 مذکر مونس کے مقابلے میں المجتمعان جو دونوں ساتھ ہیں، تحت ازار واحد ایک ہی کپڑے کے اندر، ایک چادر ہے، کوئی کمبل ہے، کوئی اس قسم کی چیز ہے، مجردین در حالی کہ دونوں ننگے ہیں، اور لیس بینہما ان دونوں کے بیچ میں نہیں ہے، کیا نہیں ہے جناب؟ رحم، ٹھیک ہے، اے قرابتن، کوئی قرابت نہیں ہے۔ من 30 صوتا الی 99 علی المشہور، قول مشہور کے مطابق 30 کوڑوں سے لے کے 99 کوڑے تک ان کو جو ہے تعزیر کی جائے گی۔ اما تحدیدہ فی جانب زیادت، فرماتے ہیں اس تعزیر کو آپ نے کہا زیادہ سے زیادہ 99 تک، کیوں؟ فلأنہ، اس لیے کہ یہ ان کا سونا لیس بفعل، یہ ایسا کام نہیں ہے یوجب الحد جو سبب بنے حد کا، کمولاً مکمل حد یعنی 100 کوڑے۔ فلا یبلغ بہی، تو نتیجے میں یہ ان کا آپس میں سونا یا یہ ان کے سونے والی تعزیر نہیں پہنچے گی بہی اس حد تک۔ وَلِقَوْلِ صادق علیہ السلام، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی فرمان ہے فی المرأتین، 2 عورتوں کے بارے میں، تنامان فی ثوب واحد، جو ایک ہی چادر کے اندر سوتی ہیں، تو امام نے فرمایا تضربان، ان کو مارا جائے گا۔ قلت حدن، تو راوی کہتے ہیں میں نے امام سے کہا اے امام کیا ان کو حد ماری جائے گی یعنی 100 کوڑے؟ قال اللہ، امام علیہ السلام نے کہا نہیں۔ وَقَذَا قَالَ فِي رَجُلَيْنِ، اور اسی طریقے سے امام علیہ السلام نے 2 مردوں کے بارے میں بھی کہا کہ ان کو مارا جائے گا، اور پھر حد کی نفی کی۔
वफी रिवायत इब्न सनान अन्हु अलैहि सलाम, और एक रिवायत नकल की है इब्न सनान ने इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम से, उसमें क्या है, युजलदान हद्दन गैर सौतिन वाहिद, इन दोनों को जो सोए हुए हैं नंगे आपस में, इनको हद मारी जाएगी, यानी 100 कोड़े। फिर कहते हैं गैर सौतिन वाहिद, एक कोड़ा कम, यानी 99। वम्मा फी जानिब नकीस, अच्छा चलें ज्यादा से ज्यादा तो 99 किसी हद तक हो गया, अच्छा कम से कम आपने 30 क्यों कहा? फल रिवायत सुलेमान बिन हिलाल अन्हु अलैहि सलाम, इसलिए कि जनाब सुलेमान बिन हिलाल ने रिवायत नकल की है इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम से, काल, इमाम ने फरमाया, युजरबान सलासीन सौतन, ये दोनों जो मर्द नंगे सोए हुए थे इनको 30 कोड़े मारे जाएंगे। तरीकुल जमए, अच्छा अब हम इन रिवायत को कैसे जमा करें? बाद कहते हैं 99, बाद कहते हैं 30, और रुजू फीमा बैन अल हद्दैन, रुजू किया जाएगा 30 से लेकर 99 तक, हाकिम, हाकिम की सोच पर, हाकिम जो चाहे वो करे। व तकयीद बिनफी रहम बैनहुमा, कहते ये जो आपने कैद लगाई कि इन दोनों मर्दों के बीच में रिश्तेदारी न हो, ये कहां से आई? ज़करहुल मुसन्निफ, इस कैद को जिक्र किया है मुसन्निफ ने, का गैर ही, जैसे कि गैर मुसन्निफ ने भी जिक्र किया। तब अनल रिवायत, इन्होंने पैरवी की है जनाब रिवायत की, वो रिवायत जो है क्या है, जवा मुहर्रम का उसमें लफ्ज आया है और औरतों में जवाता मुहर्रम आया है। वह युश्कल, कहते हैं ये है मुश्किल बात, क्यों? बेअन्न मुतलक रहम ला युजिब तजवीज़ ज़ाक, इसलिए कि हर रिश्तेदार नंगा नहीं सो सकता, कुछ रिश्तेदार हैं जिसमें ये बात आप कर सकते हैं। फल औला तरकुल कैद, फिर बेहतर यह है कि आप रिश्तेदारी वाली कैद को भी छोड़ दें। अब तकीद बेकौनिल फेल मुहर्रमन, या तो आप ये कैद लगाएं कि ऐसा वो आपस में सोए हैं जो सोना हराम है, तो उसमें उनको ये सजा मिलेगी। चलें, ये जनाब मर्दों की फिलहाल बात खत्म, अब फिर चलते हैं औरतों की तरफ। वह सह को, जनाब सहक यसबुतो, साबित होती है बेशहादत अर्बअत रिजाल, जब 4 मर्द गवाही दें और वो चारों के चारों क्या हो, आदिल हों। ला बेशहादत निसा, औरतों की गवाही के जरिए जनाब मुसाहका साबित नहीं होता है। मुनफरिदात वाला मुनजम्मात, न अकेली औरतों की गवाही से साबित होगी ये मुसाहका, न औरतों को मर्दों के साथ जमीमा करेंगे तो साबित होगी। और दूसरा तरीका मुसाहका के साबित होने का क्या है? अबिल इकरार अरबअन, या 4 मरतबा इकरार करे, कौन? मिनल बालिगत, वो औरत जो बालिगा हो और वो रशीदा हो, आजाद हो और इख्तियारी हालत में उसने मुसाहका किया है, का जिना, जैसे जिना में इकरार वाले की जो क्या है यही शराइत है। वह हद्दहु, जनाब सहक की हद क्या है? फरमाते हैं मैं तो जल्दतिन, 100 कोड़े हैं। हुर्रतन कानत कुल्लु वाहिदतिन मिनहुमा, ये जो 2 औरतें आपस में ये बुराई कर रही, दोनों की दोनों जो है क्या आजाद हों। औ अमतुन, या कनीज हो, मुसलमान हो, काफिर हो, मुहसना हो, गैर मुहसना हो, फाइलतन और मफूलतन, फाइल हो या मफूल हो, तमाम सूरतों में 100 कोड़े हैं। वला यंतसिफ होना फिर हक्किल अमत, कहते हैं भाई आपने तो पिछले दुरूस में इशारा किया था कि कनीज और अब्द पर आधी हद होती है, कहते हैं वला यंतसिफ, ये जो सजा 100 कोड़े वाली ये आधी नहीं होगी कनीज के हक में। क्यों? इसलिए कि कनीज में जो है क्या है जनाब, जो जानलेवा चीज होगी वो आधी होगी। खूब, वयुकबल दावा, हाँ अगर ये कनीज दावा करे, इकराह मौलातिहा, कि मुझे अपनी मौलाती यानी जो मेरी सैयदा थी, जो मेरी मालिकन थी, उसने मजबूर किया कि ऐसे करो जैसे अब्द, तो फिर क्या होगा? कहते कबूल की जाएगी इसकी दवा। कुल्लो जालिक, ये जो हमने कहा कि हद सहक जारी होगी, ये उस वक्त में जारी होगी जब बुलूगहा वाकिलहा, वो औरत जिस पर बैना कायम की गई है वो बालिग भी हो, आकिल भी हो। फलो साहकतिल मजनून, तो अब सगीरत, तो अगर मुसाहका करे पागल पागल के साथ या पागल सेहतमंद के साथ, ये छोटी बड़ी के साथ या बड़ी छोटी के साथ, तो मजनूना और सगीरा को उद्देबता खासतन, इनको तादीब की जाएगी फकत, बाकी इनको कोई सजा मजीद ताजीर वाली नहीं मिलेगी। वलौ साहकतहुमा बालिगतुन, अगर इन बच्ची और पागल के साथ कोई बालिग औरत मुसाहका करे, हुद्दत,
تو بالغ پر حد جاری ہوگی، دونہما اس مجنونہ اور بچی پر جو ہے کہ حد جاری نہیں ہوگی۔ وقیل اور کہا گیا ہے ترجمو مع الاحسان، ترجموں کی ضمیر جناب کہاں پلٹائیں گے؟ فرماتے ہیں بالغ عورت کی طرف، بالغ عورت کو سنگسار کیا جائے گا مع الاحسان جب وہ محسن ہو، لقول صادق علیہ السلام، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے حدھا حد الزانی، حدھا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یعنی یہ مصاحقہ کرنے والی کی حد وہی ہے جو زانی کی حد ہے، تو زانی کی حد میں جو ہے کیا ہے، اگر محسن ہو تو سنگسار ہے، نتیجے میں مصاحقہ کرنے والی بھی اگر محسن ہے تو سنگسار ہوگا۔ ورد، لیکن یہ قول قیل جو ہے کیا ہے وہ رد کیا گیا ہے، کیوں؟ بے انہ، بے تحقیق یہ جو آپ نے کہا کہ زانی والی سزا اس کو ملے گی عورت کو، اعم من رجم، بھائی زانی کی تو بہت ساری سزا ہے، آپ صرف رجم کی طرف کیوں لے جاتے ہیں؟ فیحمل علی الجلد، تو پھر اس کو حمل کیا جائے گا کوڑوں پر، جمعن، تاکہ ہم جمع کر سکیں جناب اس روایت کی درمیان جو کہتی ہے کہ زانی والی سزا ملے گی مصاحقہ کرنے والے کو، اور دوسری جو کہتی ہے صرف اس کو کوڑے لگیں گے۔ وَتُقْتَلُ الْمُصَاحِقَةُ، اس میں فائل کر کے پڑھیں، قتل کیا جائے گا سحق کرنے والی عورت کو چوتھی مرتبہ، لو تکرر الحد ثلاثا، اگر اس پر 3 مرتبہ حد جاری ہو چکی ہے۔ وَظَاهِرُهُمْ، کہتے ہیں کہ علماء کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے ہونا، یعنی یہاں مصاحقہ میں عدم الخلاف، کہ کوئی اختلاف نہیں ہے یہاں پر کہ 3 کے بعد چوتھے میں قتل ہوگی۔ وَإِنْ حَكَمْنَا، اگرچہ ہم حکم کر چکے ہیں بقتل زانی، کہ زانی کو قتل کیا جائے گا، اور لائط کو بھی قتل کیا جائے گا، لواط کرنے والے کو، پھر ثالث، ان کو 2 مرتبہ حد کے بعد تیسری میں قتل کیا جائے گا، لیکن اس عورت کو چوتھی میں قتل کیا جائے گا۔ کما اتفق فی عبارت المصنف، جیسے کہ یہ بات مصنف صاحب کی عبارت میں بھی گزر چکی، وہ کیا تھا کہ اگر فعل مرتين ہو تو پھر قتل فی الثالثۃ، تیسرے میں جو ہے کہ وہ قتل کیا جائے گا۔ ولو تابت، اگر یہ سحق کرنے والی عورت توبہ کرے بینہ سے پہلے، سقط الحد، تو اسے حد ساقط ہو جائے گی، لا اذا تابت بعدها، لیکن بینہ کے بعد اگر توبہ کرے تو حد ساقط نہیں ہوگی۔ وَيَتَخَيَّرُ الْإِمَامُ لَوْ تَابَتْ بَعْدَ الْإِقْرَارِ، اور امام کو اختیار ہے کہ اگر یہ اقرار کے بعد توبہ کرے، جیسے زنا میں بھی اقرار کے بعد توبہ کرے، ٹھیک ہے، لواط میں بھی، تو اس میں امام کو اختیار تھا کہ سزا دے یا اس کو معاف کر دے۔ تو الحمدللہ یہ بحث یہاں تک پوری ہوئی۔ اب اگلی بحث ہوگی کہ اگر 2 اجنبی عورتیں ننگی ایک ہی بستر میں سوئی ہوئی ہیں تو ان کا کیا حکم ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔